نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے بہت رکھا کرتے تھے، پیر جمعرات کا رکھتے، بعض دفعہ رکھنے پہ آتے، رکھتے چلے جاتے۔ مذہبی لوگوں میں چل رہا ہے کھانا پینا۔ کیا چل رہا ہے بولو بھائی؟ کھانا اور پینا۔ روزہ مارکیٹ سے کیا ہو گیا؟ شارٹ۔ مذہب کے نام پہ اتنا کھایا جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے، اور کھا بھی کیا رہے ہیں؟ جس کو مذہب بالکل پسند نہیں کرتا، وہ چیزیں کھا رہے ہیں جو موٹاپا پیدا کرتی ہیں۔ 2 حدیثیں ہیں موٹاپے کے خلاف، میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، یاد رکھ لیں۔ ایک یہودی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیٹ دیکھا، یہودی عالم تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تورات میں نہیں لکھا کہ اللہ کو بڑے پیٹ سے نفرت ہے؟ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ وہ بڑا پیٹ ہے جو کھا کھا کے ہوا ہے، جو نیچرلی ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے۔ صحابہ میں بھی بہت سے صحابہ بھاری جسم کے تھے، یہ ہر بیان میں یہ وضاحت دینی پڑتی ہے، لوگ میرا کلپ بنا کے چلا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ قدرتی طور پر بھاری جسم کے ہوتے ہیں، کم کھا کے بھی موٹے ہوتے ہیں، تو وہ تو اللہ کی طرف سے۔ کچھ لوگ پیدائشی معذور ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ لیکن ایک آدمی اپنے آپ کو خود لنگڑا کر دے تو دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کچھ پیدائشی نابینا ہوتے ہیں یا بعد میں کسی بیماری سے نابینا ہو گئے، اور ایک اپنی آنکھیں پھوڑ کے نابینا کر دے، گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ ہیں حادثاتی موت ہوئی، مر گئے، تقدیر کا حصہ۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو خود مار دیتے ہیں، یہ تو حرام موت ہے۔ تو ایسے ہی کچھ نیچرلی قدرتی طور پہ بھاری جسم کے ہوتے ہیں، یا پہلے دبلے تھے، کوئی بیماری آئی، موٹے ہو گئے، یہ تو قدرت کی طرف سے ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو کھا کھا کے کیا ہوتے ہیں بھائی؟ بولتے ہو نہیں ہو؟ موٹے۔ موٹا پیٹ، سڑک پہ لیٹ، گاڑی آئی، پھٹ گیا پیٹ۔ ہم بچپن میں نا ایسی چیزیں بہت یاد ہوتی ہیں بچوں کو۔ بچوں کی بچپن میں انٹرٹینمنٹ یہی تھی ہماری، تو ہمارے زمانے میں اب تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں۔ آج جو میرا آتا ہے ڈیڈی کی بارات ہے، وہ نہیں آگے نہیں، وہ پورا نہیں سناؤں گا، مسجد میں سنانے کا نہیں ہے وہ۔ تو قدرتی طور پہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارے ہاں جو موٹاپا ہے مذہبی لوگوں میں، دیکھو کوئی زیادہ کھا رہا ہے نا، مجھے اس سے تکلیف نہیں ہے، کھاؤ، موٹے بھی ہو جاؤ، مذہب کا لیبل مت لگاؤ خدا کا واسطہ، سمجھ رہے ہو؟ مذہب میں کھانا نہیں ہے، ہمارا مذہب بھوکا رہنا سکھاتا ہے۔ میں نے بہت تلاش کیا کوئی کھانے کی فضیلت پہ کوئی حدیث آ جائے۔ آپ کہہ سکتے ہو قرآن میں آتا ہے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، بھائی یہ امر اباحت کے لیے، اباحت سمجھتے ہو؟ حلال ہے۔ مشرکین مکہ نے بہت سی چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا، تو اللہ نے بتایا کہ وہ حرام نہیں ہے۔ یہ ترغیب کے لیے نہیں کہ کھاؤ، جب بھوک لگ رہی ہے تو کھا لو، نہیں لگ رہی تو مت کھاؤ۔ قرآن کی وہ تفسیر معتبر ہوگی جس پہ نبی نے عمل کیا۔ تو نبی نے کیسے عمل کیا ان آیتوں پر؟ ساری دنیا 3 ٹائم کھا رہی ہے، آپ بھی کھائیں 3 ٹائم۔ اسلام نہیں ہے، اسلام کیا ہے؟ 2 ٹائم۔ ساری دنیا رات کو آج کل دیر سے سوتی ہے، آپ بھی سو جائیں، لیکن اسلام کا لیبل مت لگائیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، آپ مذہب کو تو خدا کا واسطہ صحیح رہنے دو میرے بھائی، مذہب کو تبدیل مت کرو، تاکہ جو مذہب پہ چلنا چاہے اس کے سامنے راستہ کلیئر ہو۔ بھائی یہ کام کروں گا تو میں اللہ کی نظر میں اللہ کا پسندیدہ بنوں گا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ لڈو بھی کھا رہے ہیں، ربیع الاول کے حلوے، مانڈے، محرم کے حلیم، رجب کے کنڈے، اس کے بعد پھر رمضان میں جو افطاریوں میں اللہ تعالیٰ اور اس میں برکت دے، اتنا ماشاءاللہ کھا کھا کے بس کھائے جا رہے ہیں۔ تو مذہب کیا سکھا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ انسان کا پیٹ ہے۔ آپ تھال بھر لیں، دیگچہ بھر لیں، کوئی پابندی نہیں ہے، اس دیگچے سے اپنا پیٹ نہ بھریں آپ۔ یہ پیٹ ہے، یہ لالو کھیت نہیں ہے، کہتے ہیں یہ پیٹ ہے، لالو کھیت ہے۔ تو مذہب نام تھا روزہ رکھنے کا، اتنے روزے رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ روزے رکھنے پہ اگر میں کہتا ہوں اگر ہم لوگ یہ شروع کر دیں نا، سارے ہم سب انسان کے بچے بن جائیں گے۔ یہ جو مذہبی لوگوں نے، بعض مذہبی لوگوں نے، سب نہیں، جو مذہب کا غلط تصور پیش کیا ہے نا، اس کی وجہ ہے کہ خواہشات کی غلامی۔ تو جب پیٹ پہ کنٹرول نہیں ہے تو زبان پہ بھی کنٹرول نہیں ہے۔ اتنی منافرت، ہر بات کا غلط مطلب، بتنگڑ بنانا، باتوں کا آڑی ترچھی کر کے پیش کرنا، کسی کی بات کے جملے کو پکڑ لینا، اس پہ میمز بنانا، یہ کیا ہے؟ زبان کنٹرول میں نہیں ہے۔ کنٹرولنگ پاور ہی جب خراب ہو گئی، اسلام نے دیکھو روزے کا حکم اس لیے دیا کہ جب بھوک اور پیاس پہ کنٹرول کر لیا تو سب چیزوں پہ کنٹرول کرنا آسان۔ سوچو جس کا بیوی پہ کنٹرول ہو گیا تو ریاست کیا ہے اس کے لیے؟ امریکہ کیا ہے اس کے لیے؟ مشکل چیز پہ کنٹرول کر لو گے نا تو آسان چیزوں پہ کنٹرول آسان ہو جائے گا، کنٹرولنگ پاور بڑھ جائے گی آپ کی۔ سب سے مشکل جس چیز پہ کنٹرول کرنا ہے وہ ہے خوراک، کیونکہ جب بھوک لگ رہی ہو کسی کام میں دل نہیں لگتا، پیاس لگ رہی ہو کسی کام میں دل نہیں لگتا، تو اللہ نے کہا نہیں لگے دل، اب اس میں کام کر کے دکھا سارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ ہم پیغمبروں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو اخلاق بھی نظر آتے ہیں ہمیں اس میں۔
آج مذہبی لوگوں میں اخلاق مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ. دیکھو فساد کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک فساد ہوتا ہے آپ دوسرے کو گالیاں دے رہے ہو, یہ پکڑا جاتا ہے. ایک فساد ہوتا ہے کسی کی بات کو لے کے بھتنگڑ بنانا سمجھتے ہیں, اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے آپ اس کو کیا رخ دے کے پیش کر رہے ہو, اصل بات ہی دب جاتی ہے, کیس کی نوعیت ہی چینج. گھروں میں دیکھو نا, گھروں میں لڑائیاں کیسے ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی نے گالی دی کسی کو, الو کا پٹھا کہہ دیا. اب اس نے تو اتنا ہی لفظ کہا ہے. اب بھتنگڑ بنانے سے کہتے ہیں جی اس نے مجھے الو کا پٹھا کہا, پٹھا بیٹے کو کہتے ہیں, تو اس کا مطلب میرے ابا کو اس نے کیا کہا ہے, الو کہا ہے. اس نے تو نہیں کہا لیکن تم نے کہہ دیا. بے وقوف عوام کیا کرتی ہے کمنٹس میں, واقعی یار بڑا زبردست تجزیہ کیا بھائی, ویڈیو نہیں بنایا, لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ, بڑا زبردست تجزیہ کیا ہے, دیکھو یار بالکل اس کا جواب چاہیے, اس کا کیا چاہیے, جواب چاہیے. وہ بے وقوف ہی ہوگا جو اس بات کا جواب دے گا, بے وقوف ہی ہوگا. تو یہ صرف گھروں میں نہیں ہوتا, یہ ممبروں پہ بھی ہوتی ہیں یہ سب چیزیں, یہ سیاسی لوگوں میں بھی ہوتی ہیں, صحافیوں میں تو ہول سیل کے حساب سے ہوتی ہیں. صحافی لوگ اللہ ماشاءاللہ چند ایک کے سوا زیادہ تر کیا کرتے ہیں, وہ ایک مائنڈ سیٹ بناتے ہیں لوگوں کا, پھر اسی پہ گھما رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, اسی پہ گھما رہے ہوتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں نکلو یہاں سے, میڈیا سے, صرف کام کی بات سنا کرو, بند کر دو ورنہ اس کا پاگل ہو جاؤ گے. خیر, تو مذہب نام ہے خواہشات کو بریکیں لگانے کا. کس کا نام ہے مذہب؟ خواہشات کو بریکیں. اور آج مذہب نام بن چکا ہے خواہشات کی تکمیل کا. آپ بول رہے ہو کہ واہ واہ واہ, خواہشات کو بریکیں لگانا مذہب, اور خود بولتے ہو 4 شادیاں کرو. تو خواہشات کو بریکیں کہاں سے لگ رہی ہیں؟ کر کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا, کر کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا. جو کہتے ہیں نا یاشی ہے 2 شادیاں یاشی, تو کر لو نا. تو میرے بھائی اگر یہ یاشی ہوتی نا تو یہ یاشی نہیں ہے, تو خواہشات کی کنٹرولنگ ہے کہ آپ ذمہ داریاں اٹھاؤ. خیر, تو مذہب میں روزہ ہے, مذہب میں کھانا پینا نہیں ہے, ضرورت کے وقت کھانا پینا ہے. اور میں نے مثال دی تھی کہ مذہب کہتا ہے کہ بھئی تہجد پڑھو. ہمارے یہاں 12 بجے لوگ ماشاءاللہ فجر بھی نہیں پڑھ رہے, تہجد تو بہت دور کی بات ہے. تو نہیں پڑھو کوئی بات نہیں, لیکن لیبل تو نہ لگاؤ نا اس کو دین اور مذہب کا. وہ کیا رہا ہے, جلسے میں گئے ہیں جی, اور جلسہ بھی مذہبی ہو رہا ہے, دینی جلسہ ہو رہا ہے, اور فجر کی نماز شارٹ ہو رہی ہے. کیا خیال ہے؟ بہت جگہوں پہ ہوتا ہے. تو دین کے نام پہ آپ فجر شارٹ کیسے کر سکتے ہو بھائی؟ جلسہ زیادہ ضروری ہے یا فجر کی نماز زیادہ ضروری ہے؟ فجر زیادہ ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی صحابی نے فجر کی نماز میں نہیں تھے, تو حضرت عمر نے پوچھا, تو کسی نے ان کے خادم نے بتایا تہجد بہت لمبی پڑی ہے تو تھک گئے تھے. حضرت عمر نے فرمایا میں ساری رات سوتا رہوں اور فجر نہ پڑھوں, فجر پڑھ لوں, یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ ساری رات تہجد میں گزاروں اور فجر کی جماعت چھوڑ دوں. تو پہلے فرائض واجبات ہیں نا, کیا خیال ہے؟ قرآن خوانیوں پہ زور ہے, حلوے مانڈوں پہ زور ہے, دیگوں پہ زور ہے. تیسری چیز خواہشات کی قربانی ہوتی ہے مال دے کے, صدقہ خیرات کر کے. آج کل لینے کو زیادہ فوکس کیا ہوا ہے, دینے کو کم. مانگنے والے آپ کو مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گے. مذہبی لوگ چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے ضرورت کے وقت مانگا جائے, لیکن اپنا بھی تو لگاؤ. بعض مولویوں کو میں نے دیکھا, سب کی بات نہیں کر رہا, میجورٹی میں الحمدللہ خیر غالب ہے, ساری زندگی لے رہے ہوتے ہیں, جس مسجد کے لیے چندہ لے رہے ہوتے ہیں اپنا ایک دھیلا نہیں لگا ہوتا اس کے اوپر. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اپنا ایک دھیلا نہیں خرچ ہو رہا ہوتا. ساری زندگی رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کے فضائل سنائے, اپنا 1 روپیہ خرچ نہیں ہو رہا. لے رہے ہیں آپ, رشتہ دار کو حدیث سناؤ, دیکھو رشتہ داروں پہ خرچ کرنے میں اتنا ثواب ہے, لہذا مجھے دو, مجھ پہ خرچ کرو, اتنا ثواب ہے. نا نا نا, آپ جب رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کی فضیلت سناؤ گے تو خرچ کرو آپ. ہم سنا رہے ہوتے ہیں اپنے فیور میں لینے کے لیے. ہم جب اسلام کا سہارا لیتے ہیں نا تو وہ حدیثیں ہمیں یاد ہوتی ہیں جو ہمارے فیور میں جا رہی ہیں. پڑوسیوں کے حقوق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑوسی میرے حقوق دے. جب ہم پڑوسی کو حدیث سناتے ہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق والی, تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ حقوق دینا نہیں ہوتا, اس سے حقوق بولو نا لینا ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسلام میں تو صدقات و خیرات ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کا کیا ذہن بنایا تھا؟ 1 سال کا آپ راشن دیتے, وہ راشن صبح سے بٹنا شروع ہوتا, شام تک خالی, ختم. یہ سخاوت تھی. تو پہلا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے خواہشات کو دین بنا لیا. کھانا پینا, شادی بیاہوں میں دیکھو کیا ہو رہا ہے, اتنا کھایا جا رہا ہے, اتنا کھایا جا رہا ہے. اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سستی پسند تھی یا چستی؟ آج مذہبی طبقے میں, بلکہ سب میں ہی, پورے ملک میں ہی, لوگوں کی طبیعت میں چستی زیادہ ہے یا سستی زیادہ ہے؟ آپ کہیں گے کہاں سست ہیں بھائی, اتنے ایکٹیو قوم ہے ماشاءاللہ. اتنی ایکٹیو ہے کہ وہ خاتون کا بچہ گٹر میں بیچاری کا بیٹا گر گیا,
قریب دکان والوں کو یہ خیال پہلے آ جانا چاہیے تھا کہ حکومت ڈھکن نہیں لگا رہی, ہم ہی لگا دیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اس سے بڑی کوئی سستی ہو سکتی ہے کہ آپ کے قریب میں, اور یہ ایک دکان کی بات نہیں ہے, اکثر کا یہی حال ہے. ڈھکن کھلے ہوں گے تو کوئی پڑوسی کو اتنا نہیں ہوگا کہ یار تم لگا دو ڈھکن بھائی. ہم چست ہیں یا سست, اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگوں کی باڈی کے اسٹرکچر کو دیکھ لیا جائے. چست آدمی کی باڈی کیسی ہوتی ہے؟ بولو بھائی, یوں ہوگی, یوں ہوگی, یوں ہو جائے گی. سست کی باڈی کیسی ہوتی ہے؟ یوں. کیا خیال ہے؟ اوپر سے یوں, نیچے سے پھیلتی پھیلتی پھیلتی. میں بتا رہا ہوں بار بار, جو قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے بھائی, وہ تو اللہ, جسم کون بناتا ہے؟ اللہ. میں وہ بتا رہا ہوں جو سستی کی وجہ سے موٹا ہو گیا ہو. کچھ قدرتی موٹے ہوتے ہیں, کچھ سستی کی وجہ سے موٹے ہوتے ہیں. نئے نئے لوگ بھی آ رہے ہیں نا, ان میں کچھ موٹے بھی آ رہے ہیں, تو وہ ناراض نہ ہو جائیں. تو وہ بھائی وہ قدرتی طور پر وہ اللہ نے بنا دیا. صحابہ میں بعض بھاری جسم والے تھے, تابعین میں. میں اپنی دادی کے قصے سناتا ہوں نا مزے سے. میری دادی بہت بھاری جسم کی تھیں لیکن بہت تھوڑا کھاتی تھیں. چائے کا شوق تھا ان کو, لیکن وہ تو نیچرلی, وہ کہتے ہیں بچپن سے ہی ایسے ہیں. 85 کے بعد ان کی عمر رک گئی تھی, 90-95 ہو گئی ہوگی, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کہنا 85 کا ہی تھا. تو بھاری جسم قدرتی طور پر بہت سے علماء کا ہے, لیکن سستی کی وجہ سے بھی موٹاپا. ہمارے ہاں زیادہ موٹاپا قدرتی طور پہ نہیں ہے. کس کی وجہ سے ہے؟ سستی. سمجھ رہے ہو؟ خوراکیں آپ دیکھ رہے ہو نا, دو دریا پہ جا کے جو کھا رہے ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے 2 گھنٹے جم سے نکل کے آئے ہیں, یہ بہت ویٹ اٹھایا, یا کوئی ٹریکٹر چلایا ہے, انہوں نے ہل چلایا ہے. سو کے اٹھیں گے اور اتنے اتنے بکرے جا کے کھا جائیں گے. کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں پروٹین لو. ڈاکٹر ایسے آدمی کو پروٹین کھانے کا نہیں کہتے جو سو کے اٹھے اور کھا جائے. ماہرین کہتے ہیں ہم جب ایک آدھ انڈا کھاتے ہیں نا, 1 یا 2 انڈے کھاتے ہیں, تو تیسرا ہماری باڈی کو لگتا ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہ تیسرا انڈا جب لگے گا جب آپ نے کوئی خوب ایکسرسائز کی ہو, ورنہ وہ 6 بھی کھا لو گے نا انڈے, وہ لیور پہ بوجھ ہی بنیں گے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. کھائے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں. میں جب لوگوں سے ملتا ہوں تو سب سے پہلے, ہر شخص کی عادت ہے, سب سے پہلے اس کی باڈی کو دیکھتا ہے نا ہر شخص, تو اندازہ ہو جاتا ہے یہ سست ہے یا چست. میرے سستی پہ بہت سارے بیانات ہو چکے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں ہم دین کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں, اب کیا یہ سستی چستی لے کے بیٹھ جاتے ہو؟ کھانا پینا, حلوے مانڈے کم کھاؤ, ورزش کرو, یہ کیا لے کے بیٹھ جاتے ہو؟ ہم یہ سننے کے لیے آئے ہیں. دیکھو جو آدمی سست ہوتا ہے نا, جو پھوڑتا پھڑتا رہتا ہے, سست ہوتا ہے, خواہشات کا غلام ہوتا ہے, وہ مذہب پہ چلنے کا تصور بھی دماغ سے نکال دے. وہ مذہب کو بدنام تو کر سکتا ہے. یہ مذہب کی پہلی سیڑھی ہے, سمجھ رہے ہو؟ یہ پہلی سیڑھی ہے. اس کے بعد آدمی مذہب پہ چلنے کے لیے خواہشات کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے, سستی کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے. ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے, مختلف تنظیموں کے ذریعے, مختلف تحریکوں کے ذریعے لوگوں کو دیندار بنانے کی تو کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ مت کرو, یہ کرو, لیکن اس کی جو بنیادی کی ہے کہ پہلے چست تو بناؤ, باڈی کو ایکٹیو تو بناؤ, وہ اس پہ محنت نہیں ہو رہی. لہذا وہ سنتا ہے, اٹھ کے چلا جاتا ہے, کچھ کوئی اثر نہیں ہوتا, تھوڑی دیر کے لیے موٹیویشن ملتی ہے, پھر ویسے ہی فارغ, ہر کام میں سست, ہر کام میں پیچھے. سست آدمی ماں باپ کی خدمت کرے گا؟ سست لڑکا, آپ نے دیکھا ہوگا نا گھروں میں کچھ سست ہوتے ہیں, پوستی لڑکے نوجوان, کچھ ایکٹیو ہوتے ہیں, جو کام بولو ٹھک کر کے گئے, فوراً کیا انہوں نے. کرتے کہ نہیں کرتے؟ اولادوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے نا, یہ بیٹا اس کو کوئی کام بولو ٹھک کر کے بھاگتا بجائے گا, اچھلتا کودتا چھلانگتا خوشی خوشی کرے گا. دوسرا, اس کو جب کام کا بولو تو پیشانی پہ ایسے سلوٹیں آتی ہیں جیسے قیامت کا اعلان ہونے والا ہے. دائیں بائیں کلا بازیاں کھائے گا, پھر دکان بھیجا تو کہیں اور چلا گیا, وہاں بیٹھ گیا. ہوم ورک کر رہا ہوگا تو بیٹھ کے باتیں زیادہ کر رہا ہوگا. ہوم ورک, ہمارے ایک دوست تھا بچپن میں, کبھی ہم اس کے پاس جاتے ہیں کھیلنے کے لیے نا, بہت سست تھا وہ, انتقال ہو گیا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. تو وہ میں دیکھتا تھا وہ ہوم ورک, میں جب مجھے ہوم ورک ملتا تھا, ہم کرنا ہوتا کر لیتے, نہیں کرنا ہوتا تو کرتے ہی نہیں. ہم جاؤ نہیں کر رہے, مار کھا لیں گے اسکول میں, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. 2-4 تھپڑ ٹیچر کے اگر پڑ جائیں, پہلے زمانے میں ایسا ہی تھا, 2-4 چماٹے پڑ جائیں اور آدھے گھنٹے کی محنت سے جان چھوٹ جائے. ہم بیلنس کرتے تھے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں ہوم ورک رکھا جائے, اس میں آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے, 2 یا 3 چماٹ میں چند سیکنڈ لگ رہے ہیں, تو چماٹ بہتر ہے, کیا خیال ہے, کھا لیں گے. یعنی اس کی وجہ سستی نہیں ہوتی تھی, ہم پلس مائنس کرتے تھے کہ یار 2 تھپڑ کھا لیں گے, ابھی کون بیٹھ کے ہوم ورک کرے. پھر ہوم ورک بھی تو کوئی ڈھنگ کا ہو نا. اسکولوں میں کیا ہے, جو کتاب میں لکھا ہوا وہی کہہ رہے ہیں یہاں لکھ کے لاؤ. بعض دفعہ اس میں یہ حکمت ہوتی ہے کہ یاد ہو جائے گا لکھنے سے, وہ اگر حکمت ہے تو ٹھیک ہے. بعض دفعہ یہ حکمت بھی نہیں ہوتی, بس ٹیچر کو کاپیاں بھرنی ہوتی ہیں تاکہ دکھا سکے ٹیچر نے کہ دیکھو میں نے کتنا کام کروایا, میں نے کتنا کام. تو ہم تو پلس مائنس کرتے تھے کہ 2-3 تھپڑ دیکھ لیتے ہیں. آج کل کے بچے ایسے چھوئی موئی ہیں, ایسے چھوئی موئی بچے ہیں, ان کو تھوڑا سا ڈانٹ دو تو سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہو جاتا ہے ان کے. ابے تم فرعون کی نسل ہو, فرعون کی اولاد ہو. ایسے بچے زیادہ نفسیاتی ہوتے ہیں, پتہ ہے آپ کو. باہر ملکوں میں جہاں بچوں کو ڈانٹنے پر بھی, میں بچوں کے مارنے کے خلاف ہوں, نابالغ بچے کو کوئی اس زمانے میں تو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. بالغ بچہ ہو تو پھر
والدین کی اجازت سے آپ اس پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, لیکن ماں باپ تو اٹھا سکتے ہیں نا نابالغ پہ بھی, تو اب تو ڈانٹ بھی نہیں سکتے, بچہ اپنی ایسی رسپیکٹ کے خلاف ہو گیا. اس میں دیکھو دو بے اعتدالیاں ہیں, وہ میں بتاتا ہوں بیلنس کیا ہے اس میں. کچھ ماں باپ کیا کرتے ہیں, بچے کو بالکل نہیں ڈانٹنا, سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہے. نفسیاتی ڈاکٹر بھی ماں باپ کو اور نفسیاتی بنا دیتے ہیں. بچے کو جب آپ یوں ڈانٹیں گے تو اس کی عزت مجروح ہوگی, پھر وہ یوں پھر محسوس کرے گا, پھر وہ ایگریسو ہوگا. وہ پورے انہوں نے نا ہارمونس کی کتاب پڑھی ہوئی ہوتی ہے بچوں کے, ڈوپامین نکلے گا, پھر وہ والے ہارمون نکلیں گے, پھر یہ والے ہارمون نکلیں گے, بہت سارے ہارمونز ہیں, وہ انہوں نے نام کام یاد کیے ہوتے ہیں. کتابوں کی دنیا اور ہوتی ہے میرے بھائی, پریکٹیکل لائف. یہ ہارمون آدم علیہ السلام کے دور سے نکلتے آ رہے ہیں, اس وقت تو کوئی کتاب نہیں تھی. کیسے کیسے عظیم لوگ پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے,